وہ رات جب ایک سلطنت خاموش ہو گئی، کبھی دنیا کا سب سے عظیم شہر جہاں علم کے چراغ جلتے تھے، جہاں دنیا بھر کے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے، ایک ہی رات میں خاموش ہو گیا۔ کتابیں دریاؤں میں بہا دی گئی، لائبریریاں جلا دی گئی، اور ہزاروں لوگ تاریخ کے اندھیرے میں دفن ہو گئے۔ یہ کہانی ہے بغداد کی، اور اس دن کی جب تاریخ نے انسانیت کا سب سے بڑا زخم دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی تاریخ حقیقت کی جیسے سن کر انسان حیران بھی ہوتا ہے اور افسردہ بھی۔ یہ کہانی ہے سن 1258 کی، جب منگول حکمران ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور چند دنوں میں ایک عظیم اسلامی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ علم، تہذیب اور انسانیت کے خلاف ایک ایسا حملہ تھا جس کی گونج آج بھی تاریخ کی صفحات میں سنائی دیتی ہے۔ اس وقت بغداد صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ یہاں بیت الحکمت نامی عظیم لائبریری موجود تھی، جہاں لاکھوں کتابیں رکھی گئی تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، فلسفی، شاعر اور دانشور بغداد میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت بغداد کے گلیاں چراغوں سے روشن ہوتے اور دن میں علم کے چرچے ہوتے۔ لوگ دور دور سے صرف علم حاصل کرنے آتے تھے۔ لیکن پھر ایک خوفناک طوفان آیا، منگول سلطنت۔ اس وقت دنیا کی سب سے خطرناک طاقت بن چکی تھی۔ چنگیز خان کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے مشرق کی طرف اپنی فوج بڑھانا شروع کی۔ شہر کے شہر تباہ ہوتے گئے اور آخرکار اس کی نظریں بغداد پر پڑیں۔ ہلاکو خان نے خلیفہ المستعصم کو پیغام بھیجا، ہمارے سامنے جھک جاؤ ورنہ بغداد مٹا دیا جائے گا۔ لیکن خلیفہ نے یہ سوچا کہ بغداد اتنا طاقتور ہے کہ کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ یہ غلط فہمی بعد میں پوری سلطنت کے لیے تباہی بن گئی۔ 1258 میں منگول فوج بغداد کے باہر پہنچ گئی۔ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ زمین کانپتی محسوس ہوتی تھی۔ ہر طرف گرد و غبار، گھوڑوں کی آوازیں اور خوف کا ماحول۔ بغداد کا محاصرہ شروع ہوا۔ چند دنوں تک لڑائی جاری رہی، مگر منگول فوج بہت منظم اور بے رحم تھی۔ پھر وہ دن آیا جب بغداد کی دیواریں ٹوٹ گئی، منگول فوج شہر کے اندر داخل ہوئی، اور پھر ایسا قتل عام شروع ہوا جسے تاریخ کبھی نہیں بھول سکتا۔ گلیاں لاشوں سے بھر گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی، مساجد، مدارس اور لائبریریاں تباہ کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا تھا، کیونکہ لاکھوں کتابیں اس میں پھینک دی گئی تھی اور سیاہی پانی میں گل گئی تھی۔ سوچے، وہ کتابیں جن میں صدیوں کا علم محفوظ تھا، وہ تحقیق، وہ فلسفہ، وہ سائنس، سب چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ یہ صرف بغداد کی تباہی نہیں تھی، بلکہ پوری اسلامی دنیا کے علمی مرکز کا خاتمہ تھا۔ خلیفہ المستعصم کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اسے بھی قتل کر دیا۔ عباسی خلافت جو 500 سال سے قائم تھی ختم ہو گئی۔
لوگ خوف سے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، ماں اپنے بچوں کو خاموش کرا رہی تھی، ہر طرف چیخیں، آگ اور موت کا سایہ تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ مارے گئے، اگرچہ صحیح تعداد کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ انسانی تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اتنی عظیم سلطنت آخر کیوں گری؟ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اندرونی کمزوری، سیاسی اختلافات اور حکمرانوں کی غلطیاں ایسی تباہی کی بڑی وجہ تھی۔ جب قوم علم چھوڑ دیتی ہے، جب اتحاد ختم ہو جاتا ہے اور جب حکمران حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں تو طاقتور سلطنتیں بھی گر جاتی ہیں۔ بغداد کا سقوط ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں سکھاتا، بلکہ ایک سبق دیتا ہے۔ علم کی حفاظت ضروری ہے، اتحاد ضروری ہے، اور غرور ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ آج بھی بغداد موجود ہے، لیکن وہ پرانا بغداد جہاں علم کے چراغ جلتے تھے تاریخ بن چکا ہے۔ جب آپ دریائے دجلہ کا نام سنتے ہیں تو یاد رکھیں، کبھی اس دریا نے علم کے سیاہی اپنے اندر سمیٹی تھی۔ دوستو، تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہوتی، یہ آنے والے وقت کے لیے سبق بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسے مزید تاریخی کہانیاں آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔